ہاتھوں پر گہری مہندی، سرخ جوڑا، ماتھے پر جھومر اور چہرے پر شرم سے بکھری مسکراہٹ۔ زارا ملک آج دلہن بنی کسی جیتی جاگتی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دودھیا رنگت پر سرخ لباس کا امتزاج اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، گھنی پلکیں اور گلابی لب اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے سیاہ ریشمی بال نفاست سے جوڑے کی صورت میں بندھے ہوئے تھے، جن پر ہلکا سا سرخ دوپٹہ نہایت ہی خوبصورتی سے اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا، معصومیت اور سادگی کا ایسا دلکش امتزاج تھا کہ جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا، چند لمحوں کے لیے نظریں ہٹانا ہی بھول جاتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آج چاند نے اپنی تمام چاندنی زارا کے وجود پر نچھاور کر دی ہو، اور وہ اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے کا خاموشی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے ابھی شہزیب ملک اندر آئے گا، مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھے گا، اس کی تعریف کرے گا اور ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ مگر وقت گزرتا گیا، حویلی کی رونقیں ایک ایک کر کے مانند بڑھ گئی، مہمان اپنے کمروں میں چلے گئے، راہداریوں میں خاموشی اتر آئی، مگر شہزیب نہ آیا۔ انتظار کرتے کرتے کب زارا کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے چونک کر کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرہ ویسا ہی خاموش تھا اور بستر کا دوسرا حصہ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ کیا وہ پوری رات آئے ہی نہیں؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر نکاح کیوں کیا؟ مجھے یہ امید کیوں دی؟ اس نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ زارا ملک ملک حویلی کی سب سے خوبصورت، تعلیم یافتہ اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور بی جان کی لاڈلی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ بچپن ہی سے سب جانتے تھے کہ زارا اور اس کے تائیزاد شہزیب ملک ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں۔ برسوں بعد آج وہ نکاح کے بندھن میں بندھ بھی گئے تھے، مگر شادی کی پہلی ہی رات شہزیب کا نہ آنا زارا کے دل میں سینکڑوں سوال چھوڑ گیا تھا۔ زارا نے خاموشی سے خود کو سنبھالا، تیار ہوئی اور نیچے ڈائننگ ہال کی طرف چلی گئی۔ پورا خاندان ناشتے کی میز پر موجود تھا، مگر شہزیب کہیں دکھائی نہ دیا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، کیسا ہے میرا شہزیب؟ وہ نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں کیا؟ زارا نے نظریں جھکا کر صرف ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بی جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسی لمحے حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا اور شہزیب اندر داخل ہوا۔ شہزیب! بی جان کی آواز میں ناراضی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو اکیلا چھوڑ دیا؟ شہزیب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بی جان، میرے ایک دوست کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اس کا فون آیا تو مجھے فوراً جانا پڑا۔ آپ سب سو رہے تھے، اسی لیے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بی جان نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر مزید کچھ نہ کہا۔ شہزیب سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد زارا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر دھیمی مگر لرزتی آواز میں کہا، کیا میں اتنی غیر رحم تھی؟ کیا آپ نے شادی کی پہلی رات بھی مجھے ایک وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھا؟ شہزیب نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر بے رخی سے بولا، یہ بحث کسی اور دن کر لینا، ابھی میں تھکا ہوا ہوں اور مجھے آرام کرنے دو۔ تم جاؤ یہاں سے، اور ہاں، میں کل صبح واپس کینیڈا جا رہا ہوں۔ زارا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا؟ آپ جا رہے ہیں؟ کیوں اتنی جلدی؟ آپ کو تو 3 مہینے بعد جانا تھا نا؟ زارا نے لرزتی آواز میں سوال کیا۔ ہاں، لیکن بس کچھ ارجنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے زارا کچھ بولتی، شہزیب نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ کیا لیکن؟ تمہیں بتا دیا نا اب، اور کیا سننا چاہتی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میرے سر پر مت کھڑی رہو۔ یہ کہتا وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ شہزیب کے کاٹدار لہجے نے زارا کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، جبکہ زارا خاموش کھڑی اپنی نئی زندگی کو بکھرتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔
شہزیب کے الفاظ زارا کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے کہ میں کل کینیڈا واپس جا رہا ہوں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی زارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ بہہ نکلا۔ وہ بے جان سی بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی ہتھیلیوں پر لگی مہندی کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ بچپن سے اسے یہی تو بتایا گیا تھا کہ اس کا ہمسفر شہزیب ملک ہوگا، ایک باوقار، تعلیم یافتہ اور خوش اخلاق نوجوان جو کینیڈا میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ سب کہتے تھے کہ شادی کے بعد وہ زارا کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا لے جائے گا، جہاں وہ دونوں ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ اسی یقین پر زارا نے اپنی زندگی کے بے شمار خواب سجا رکھے تھے۔ اس نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہی یقین تھا کہ اس کی قسمت تو شہزیب کے نام لکھی جا چکی ہے۔ لیکن آج وہی شخص اس کی زندگی میں آیا بھی تو اس طرح جیسے یہ رشتہ اس پر کوئی بوجھ ہو۔ نہ اس نے پہلی رات اپنی دلہن کو دیکھا، نہ اس کے جذبات کی قدر کی، اور اب وہ اسے ایک نظر بھر دیکھے بغیر ہی واپس جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دینا چاہتے تھے تو پھر میرا ہاتھ کیوں تھاما شہزیب؟ یہ سوال اس کے لبوں سے تو نکل گیا مگر اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی اور زارا کے ٹوٹتے ہوئے خواب۔ شہزیب ملک بھی اس رشتے سے بے حد خوش تھا۔ آخر زارا ملک صرف اس کی منگیتر ہی نہیں بلکہ ملک حویلی کی شان سمجھی جاتی تھی۔ وہ غیر معمولی خوبصورتی کی مالک، تعلیم یافتہ، باحیا اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اس کی سادگی اور معصومیت کا قائل ہو جاتا۔ شہزیب نے بھی بچپن سے یہی سنا تھا کہ زارا ایک بہترین شریک حیات ثابت ہوگی، اور وہ دل ہی دل میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ رسمیں ختم ہوئی تو شہزیب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، شہزیب، ایک منٹ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے اس کی پھوپھی کی بیٹی سائرہ کھڑی تھی۔ سائرہ بچپن سے اس حویلی میں پلی بڑھی تھی، زارا کے ساتھ ایک اسکول اور کالج میں پڑھی، ہر جگہ اس کے ساتھ رہی، مگر اس کے دل میں برسوں سے ایک ایسا حسد پل رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ خود شہزیب کو پسند کرتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے شہزیب اور زارا کی منگنی طے ہے تو اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر شہزیب اس کا نہیں ہو سکتا تو زارا کا بھی نہیں ہوگا۔ سائرہ نے اپنے موبائل کی اسکرین شہزیب کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھیں، شاید یہ سب جاننے کے بعد آپ کا فیصلہ بدل جائے۔ موبائل میں چند تصاویر تھیں جنہیں دیکھتے ہی شہزیب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تصاویر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زارا کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو۔ کہیں وہ اس کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھی تھی تو کہیں ساتھ چل رہی تھی اور کہیں مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ شہزیب کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ سائرہ نے مصنوعی افسوس سے کہا، میں نہیں چاہتی تھی آپ کی خوشیاں خراب ہوں، مگر آپ کو دھوکے میں بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ زارا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس نے صرف اپنے والدین کی خاطر آپ سے نکاح کیا ہے۔ دل سے وہ آج بھی اسی لڑکے کی ہے۔ شہزیب نے دوبارہ تصاویر دیکھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ لڑکا دراصل سائرہ کا جاننے والا تھا، اور یہ تصاویر بھی مختلف موقعوں پر اس زاویے سے لی گئی تھیں کہ حقیقت کچھ اور دکھائی دے۔ حقیقت یہ تھی کہ زارا کبھی سائرہ کی بات ٹال نہیں پاتی تھی، اور انہی ملاقاتوں کو سائرہ نے اس کے خلاف ہتھیار بنا لیا تھا۔ بدگمانی نے شہزیب کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور اسے کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ چند لمحے پہلے تک اس کے چہرے پر اپنی نئی دلہن سے ملنے کی بے تابی، خوشی اور ایک نئے سفر کی چمک تھی، مگر سائرہ کے الفاظ اور ان تصاویر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف غصہ، بدگمانی اور شدید مایوسی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے قدم پیچھے لے لیے اور آخری نظر حویلی کی طرف ڈالی، اپنے جبڑے بھینچے اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ اسے بے خبر زارا اپنے کمرے میں اس کے انتظار میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ پوری رات اپنے کمرے میں نہیں گیا، جبکہ زارا دلہن بنی اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ اگلی ہی صبح اس نے گھر والوں کو صرف اتنا بتایا کہ اسے فوری طور پر کینیڈا واپس جانا ہے، مگر
اس کے دل میں ایک اور فیصلہ بھی ہو چکا تھا، کینیڈا پہنچ کر میں زارا کو طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ جس لڑکی کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں، اسے اپنے نام سے باندھ کر رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ زارا ان تمام باتوں سے مکمل بے خبر تھی۔ وہ تو صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کے بچپن کا خواب، اس کا ہمسفر، اسے ایک بار دیکھے بغیر، ایک لفظ کہے بغیر تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے، اور یہ غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ شہزیب کو پاکستان چھوڑے ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 3 ماہ میں موسم بدل گیا تھا، مگر زارا کی قسمت جیسے وہیں رک گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی پورے ملک حویلی کی رونق سمجھی جاتی تھی، آج اپنے ہی کمرے کی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتی، نہ کسی محفل میں جاتی۔ زیادہ تر وقت خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی دور افق کو تکتی رہتی، جیسے اب بھی کسی کے لوٹ آنے کی امید ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو چکے تھے، اور وہ ہنستی مسکراتی زارا اب صرف ایک خاموش سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ ملک حویلی کا ہر فرد اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھا، مگر سب سے زیادہ تکلیف بی جان کو ہو رہی تھی۔ وہ روز اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی، مگر زارا کے لبوں پر صرف ایک بے جان سی مسکراہٹ آتی اور وہ خاموشی سے نظریں جھکا لیتی۔ آخر ایک دن بی جان نے کینیڈا فون کیا، بیٹا شہزیب کو سمجھاؤ، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو یوں تنہا چھوڑ آیا؟ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرو، اس بچے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ شہزیب کی والدہ بھی پریشان تھی، مگر شہزیب ہر بار ایک ہی جواب دیتا، امی اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کریں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کے لہجے کی سختی سن کر سب خاموش ہو جاتے۔ سائرہ کو جیسے اپنی سازش کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً شہزیب کو فون کرتی اور زارا کے خلاف نئی نئی باتیں گھڑ کر سناتی، تاکہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی بدگمانی کبھی ختم نہ ہو۔ شہزیب بھی اپنے کاروبار میں خود کو اس قدر مصروف کر چکا تھا کہ اسے احساس ہی نہ رہا کہ پاکستان میں کوئی اس کی ایک توجہ، اس کی ایک وضاحت اور ایک ملاقات کے لیے روز ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں بدگمانی کی جو آگ بھڑکی تھی، سائرہ ہر روز اس میں نئی ہوا بھر دیتی۔ یہ سب دیکھ کر آخر کار بی جان نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک شام انہوں نے گھر کے تمام بڑوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں، نہ شہزیب اپنی ضد چھوڑ رہا ہے اور نہ ہماری زارا اس صدمے سے نکل پا رہی ہے۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو یہ بچی اندر ہی اندر ختم ہو جائے گی۔ سب خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ بی جے نے پرعزم لہجے میں کہا، اب ایک ہی راستہ ہے، زارا خود کینیڈا جائے گی۔ غلط فہمیاں دور بھی وہیں ہوں گی، اور اگر اس رشتے کا کوئی فیصلہ ہونا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کریں گے، نہ کہ ہزاروں میل دور رہ کر۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر سب نے آہستہ آہستہ بی جان کی بات سے اتفاق کر لیا۔ اسی شام بی جان زارا کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، بیٹا کب تک اپنے نصیب کو روتی رہو گی؟ اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر اپنے بے گناہی ثابت کرنے سے ڈر کیوں رہی ہو؟ زارا کی نم آنکھیں ان کے چہرے پر جم گئیں۔ لیکن بی جان، لیکن کچھ نہیں، بس تم کینیڈا جاؤ گی۔ میں اکیلی کینیڈا کیسے جاؤں گی؟ بی جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم بھول گئی ہو، تمہارا خواب تو ہمیشہ سے بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم اور کیریئر بنانا تھا۔ تم نے فنانس اینڈ بزنس مینجمنٹ کی ڈگری اسی لیے تو حاصل کی تھی۔ کیا صرف ایک دکھ نے تم سے سارے خواب بھی چھین لیے؟ زارا کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی چمک ابھری۔ بی جان نے نرمی سے کہا، یہ سفر صرف اپنے شوہر تک پہنچنے کا نہیں ہوگا، بلکہ خود کو دوبارہ پانے کا بھی ہے۔ تم کمزور ہو کر نہیں، مضبوط بن کر جاؤ گی۔ اگر تمہارا حق تم سے چھینا گیا ہے تو اسے مانگنا نہیں، اپنے کردار سے ثابت کرنا۔ اور بیٹا تم اس شخص کے لیے خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو جسے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں؟ تو بس اب تیاری کرو اور اپنے خوابوں کو اڑان دینے کی۔ اس رات 3 ماہ بعد پہلی مرتبہ زارا نے اپنے آنسو پونچھے۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ قسمت کے فیصلوں پر رونے کے بجائے اپنی قسمت خود لکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں۔ 3 ماہ پہلے پاکستان سے رخصت ہو کر آنے والی زارا اور آج کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھنے والی زارا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاز جیسے ہی ٹورنٹو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا، زارا نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر پھیلے جدید شہر کو خاموشی سے دیکھا۔ چوڑی اور صاف ستھری سڑکیں، آسمان کو چھوتی شیشے کی عمارتیں، تیز رفتار ٹریفک اور ہر طرف مصروف زندگی۔
یہی وہ ملک تھا جہاں اس نے ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعمیر دیکھی تھی، مگر کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ یہاں ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ قدم رکھے گی۔ اس نے ہلکی نیلی جینز، سفید لانگ شرٹ، سفید سنیکرز اور ہلکی سی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ریشمی سیاہ بال نفاست سے جوڑے میں بندھے تھے، جبکہ کانوں میں سفید وائرلیس ایئر بڈز تھے۔ چہرے پر نہ میک اپ کی چمک تھی، نہ کسی دلہن والی معصوم شرم۔ اب وہاں ایک پرسکون اعتماد تھا جسے صرف وہی سمجھ سکتی تھی جس نے درد سے گزر کر خود کو سنبھالا تھا۔ 3 ماہ پہلے وہ اپنے آنسو دوسروں سے چھپاتی تھی، مگر آج اس نے اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع ملک ہاؤس میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ شہزیب ملک حسب معمول ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزیب، آج پاکستان سے ایک مہمان آ رہا ہے، میں سوچ رہی تھی تم ہی ایئرپورٹ سے اسے لے آؤ۔ شہزیب نے بغیر سر اٹھائے اپنے کار کی چابی اٹھائی۔ سوری ماما، آج ممکن نہیں، میں بیزی ہوں، اور ہاں، مجھے چند دن کے لیے بزنس ٹرپ پر شہر سے باہر جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا تو بھول ہی گیا تھا، لیکن بیٹا، بابا چلے جائیں گے یا ڈرائیور کو بھیج دیجیے؟ میں واقعی لیٹ ہو رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جواب سنے بغیر ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شمائلہ بیگم نے بے بسی سے جعفر ملک کی طرف دیکھا، جبکہ چھوٹی بیٹی نمرہ نے بھی حیرت سے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بھائی تو ہمیشہ کی طرح جلدی میں چلے گئے۔ جعفر ملک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، میں خود ایئرپورٹ چلا جاتا ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس مہمان کو لینے وہ جا رہے ہیں وہ صرف ان کے گھر کی بہو نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی قسمت بدلنے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایئرپورٹ کے ارائیول گیٹ سے زارا باہر نکلی۔ جعفر ملک نے جیسے ہی زارا کو دیکھا، ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی۔ زارا نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ السلام علیکم تائی ابو۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید بیٹا۔ زارا نے مسکرانے کی پوری کوشش کی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد صرف اس کا دل جانتا تھا۔ راستے بھر جعفر ملک ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، نمرہ کے قصے سناتے رہے، کینیڈا کی نئی جگہوں کا ذکر کرتے رہے، اور زارا بھی ہر بات پر مسکرا کر جواب دیتی رہی، مگر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی اس کی آنکھیں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھیں۔ زارا نے خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھیلے شہر کو دیکھا اور دل ہی دل میں خود کو ایک بار پھر مضبوط کر لیا۔ اس بار وہ رونے نہیں، اپنی زندگی کا جواب لینے آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جعفر ملک کی گاڑی شہر کی مصروف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی ایک پرسکون اور پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی ایک عالیشان سفید محل نما بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھولوں سے سجا خوبصورت لان، نفاست سے تراشے گئے درخت، شیشے کی بلند کھڑکیاں اور گھر کے سامنے بنا خوبصورت فوارہ اس مکان کی شان میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ یہی ملک ہاؤس تھا، وہ گھر جہاں زارا نے کبھی اپنی نئی زندگی کے بے شمار خواب سجائے تھے، جہاں اسے شہزیب ملک اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر آنا تھا، اور آج وہاں وہ اپنے ٹوٹے خوابوں کے ساتھ تنہا کھڑی تھی۔ جعفر ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، گھر آ گیا۔ زارا نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ دروازہ کھلتے ہی شمائلہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ السلام علیکم میری بچی۔ انہوں نے زارا کو محبت سے اپنے گلے لگا لیا۔ زارا نے بھی ادب سے انہیں گلے لگاتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام تائی امی۔ اتنے میں ایک شوق سی آواز سنائی دی، آخرکار میری بھابھی آ ہی گئیں۔ زارا نے مسکرا کر دیکھا تو نمرہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کو گلے لگایا۔ آپ کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ واقعی کینیڈا آ گئی ہیں۔ زارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ شمائلہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، بیٹا، لمبا سفر تھا، تم تھک گئی ہوگی، پہلے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، پھر آرام سے سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ زارا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ نمرہ اس کا سامان اٹھاتے ہوئے بولی، آئیں بھابھی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ چند لمحوں بعد زارا اپنے کمرے میں موجود تھی۔
رنگوں کی سجاوٹ کمرے کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ زارا نے خاموشی سے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر پورا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ جبکہ زارا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہی وہ گھر تھا جہاں آنے کے خواب اس نے برسوں پہلے دیکھے تھے، مگر آج ان خوابوں کی تعبیر کچھ اور ہی صورت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زارا نے خاموشی سے سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگرچہ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر اس کی خاموش نظریں بے اختیار پورے ڈائننگ ہال کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید کہ وہ کسی کو تلاش کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ پہلے والی زارا نہیں تھی جو کسی کے انتظار میں اپنی دنیا بھلا دیتی۔ اسی دوران نمرا ہنستے ہوئے بولی، بھابھی، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ شہزیب بھائی کہاں ہیں؟ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ نمرا خود ہی مسکرا کر بولی، بھائی تو 2 دن پہلے ہی بزنس ٹرپ پر چلے گئے تھے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کینیڈا آ چکی ہیں۔ جب واپس آئیں گے نا تو ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ یہ سن کر زارا کے دل پر جیسے رکھا ہوا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شاید اچھا ہی ہوا۔ اس وقت وہ بھی شہزیب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ یہاں کسی رشتے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے خوابوں کو دوبارہ جینے آئی تھی۔ پاکستان میں ہر روز ایک ہی درد کے ساتھ جینے سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنی تعلیم، اپنے کیریئر اور اپنی نئی زندگی پر توجہ دے۔ جس شخص کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو، اس کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کرنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے دوران زارا نے نظریں اٹھا کر جعفر ملک کی طرف دیکھا۔ تایا ابو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ ایڈمیشن اور باقی رسمی کارروائیاں بھی مکمل کرنی ہیں تو جعفر ملک نے فوراً مسکرا کر کہا، ضرور بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمرا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کل وہ تمہیں ساتھ لے جائے گی۔ واقعی؟ نمرا خوشی سے بولی، تو پھر کل سے میری کمپنی بھی ہو جائے گی۔ زارا نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ساتھ چلتے ہیں۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ آنے والا کل صرف زارا کی زندگی ہی نہیں، بلکہ شہزیب ملک کی قسمت کا رخ بھی بدلنے والا تھا۔ اگلی ہی صبح زارا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے برفیلے منظر کو دیکھتی رہی۔ کینیڈا کی ٹھنڈی ہوا، اونچی عمارتیں اور مصروف سڑکیں اسے ایک نئی شروعات کا احساس دلا رہی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماضی کے زخم اپنے دل میں دفن رکھ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ نمرا کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ گاڑی شہر کی کشادہ شاہراہوں پر رواں تھی۔ دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں، جدید کیفے، مصروف لوگ اور خوبصورت پارک اس شہر کی دلکشی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کینیڈا کی مشہور رائل بزنس یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ زارا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا اور چند لمحوں کے لیے سامنے پھیلی عظیم الشان عمارت کو دیکھتی رہ گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پڑھنا کبھی اس کا سب سے بڑا خواب ہوا کرتا تھا۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، کہاں کھو گئی؟ زارا چونک کر مسکرائی۔ بس یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی یہاں ہوں۔ اب تو آپ روز یہاں آیا کریں گی، اس لیے حیران ہونا بند کر دیں۔ دونوں ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ پورا دن نمرا نے زارا کو یونیورسٹی کا ہر شعبہ دکھایا۔ لائبریری، بزنس فیکلٹی، کیفیٹیریا، آڈیٹوریم اور خوبصورت گارڈن۔ طلباء کی بھیڑ، مختلف قومیتوں کے لوگ اور آزاد ماحول زارا کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا، مگر وہ ہر چیز کو خاموشی سے محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت نمرا نے اچانک کہا، بھابھی، 2 دن بعد ہماری یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا بزنس سیمینار ہونے والا ہے۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر سال بڑے بڑے بزنس لیڈرز آتے ہیں، اس بار بھی ایک بہت کامیاب بزنس مین بطور گیسٹ اسپیکر آ رہے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، پوری یونیورسٹی انہی کی بات کر رہی ہے۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اسے اسی سیمینار میں اس شخص کے سامنے لا کھڑا کرے گی جس سے ملنے کے لیے وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئی تھی، مگر اس ملاقات سے دونوں ہی بے خبر تھے۔ 2 دن بعد رائل بزنس یونیورسٹی کا عظیم الشان آڈیٹوریم طلباء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔
آج ایک معروف نوجوان بزنس مین بطور گیسٹ اسپیکر طلباء سے اپنے تجربات شیئر کرنے والا تھا، اسی لیے پورا حال غیر معمولی جوش و خروش سے بھرپور تھا۔ نمرا اور زارا بھی اگلی قطاروں میں اپنی نشست سنبھالے بیٹھی تھیں۔ اچانک سٹیج کے عقب کا دروازہ کھلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس پروقار شخصیت کا مالک شہزیب ملک پراعتماد انداز میں سٹیج کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی نمرا حیرت سے اپنی نشست سے تقریباً اٹھ ہی گئی۔ بھائی! اس نے اپنی بے یقینی سے سٹیج کی طرف دیکھا۔ یہ کب واپس آئے؟ صبح ناشتے کے وقت تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شہزیب ابھی بزنس ٹرپ پر ہے۔ نمرا نے فوراً زارا کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی حیران تھی۔ دراصل شہزیب چند گھنٹے پہلے ہی واپس آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا گھر آنے کے بجائے وہ اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس چلا گیا تھا، کیونکہ گزشتہ چند ماہ سے اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک رکھا تھا۔ پاکستان سے واپسی کے بعد اس کی زندگی میں بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی، کام۔ نہ اسے آرام کی پرواہ تھی، نہ گھر کی۔ آج بھی آفس میں ضروری فائلیں نپٹانے کے بعد وہ بغیر گھر گئے سیدھا یونیورسٹی پہنچ گیا تھا، کیونکہ طلباء سے کیا ہوا وعدہ وہ کسی قیمت پر نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ زارا نے جیسے اسٹیج پر کھڑے شخص کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ 3 ماہ بعد وہ پہلی بار شہزیب کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دھڑکتے دل کو مضبوطی سے سنبھال لیا۔ اسے نظریں جھکا لی، جیسے وہ خود کو یاد دلا رہی ہو کہ اب وہ پہلے والی زارا نہیں رہی جو صرف ایک شخص کے لیے جیتی تھی۔ اسٹیج پر کھڑا شہزیب اعتماد سے طلباء کو مخاطب کر رہا تھا۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہ تھا کسی حال میں چند قطاروں کے فاصلے پر اس کی اپنی بیوی خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اور قسمت ان دونوں کو آمنے سامنے لانے کے لیے اپنا اگلا کھیل کھیلنے ہی والی تھی۔ آج کا سیمینار انٹرپرینیورشپ اینڈ اسمال بزنس لیڈرشپ کے موضوع پر منعقد کیا گیا تھا، اور اس کا سب سے نمایاں مقرر تھا ملک گروپ آف کمپنیز کا نوجوان CEO شہزیب ملک۔ اپنی غیر معمولی کاروباری سوچ، کامیاب منصوبہ بندی اور نت نئے بزنس آئیڈیاز کی وجہ سے شہزیب صرف کینیڈا ہی نہیں بلکہ نوجوان کاروباری طبقے میں بھی ایک معروف نام بن چکا تھا۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے اسے طلباء کی رہنمائی کے لیے بطور گیسٹ اسپیکر مدعو کیا تھا۔ نمرا فخر سے زارا کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، بھابھی، میرے بھائی کے سیمینار میں جگہ ملنا بھی آسان نہیں ہوتا، دیکھنا آخر میں سب کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے۔ زارا نے خاموشی سے سٹیج کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد شہزیب مائک کے سامنے کھڑا تھا، اعتماد، وقار اور پرسکون لہجہ۔ پورا حال اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ لیکچر کے اختتام پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کاروبار صرف سرمایہ لگانے سے نہیں بنتا، بلکہ اعتماد، صبر اور صحیح فیصلوں سے بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے خواب پر یقین رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ایک لمحے کے لیے پورا حال خاموش ہو گیا، اور پھر اچانک زوردار تالیوں کی آواز گونج اٹھی۔ طلباء اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور آڈیٹوریم مسلسل تالیوں سے گونجتا رہا۔ کچھ دیر میں سیمینار اختتام پذیر ہوا۔ طلباء شہزیب کے گرد جمع ہو گئے۔ کوئی تصویریں بنا رہا تھا تو کوئی سوال پوچھ رہا تھا تو کوئی اسے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر نمرا نے زارا کا ہاتھ پکڑا، بھابھی جلدی چلیں، بھیڑ بہت ہو جائے گی۔ دونوں آڈیٹوریم سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اسی لمحے شہزیب کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی خاموشی سے باہر جا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ زارا! اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، یہ صرف میرا وہم ہے، زارا یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ طلباء کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ شہزیب مسلسل مصروفیات کے بعد آخر کار ملک ہاؤس پہنچا۔ ایک ہاتھ میں موبائل فون اور دوسرے ہاتھ میں کار کی چابی لیے وہ کسی اہم ای میل کا جواب دیتے ہوئے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا، جہاں پورا خاندان اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، اسے نظریں موبائل سے ہٹائے بغیر کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ شہزیب نے جیسے ہی اپنی کرسی کی طرف بڑھا، اس کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل آہستہ آہستہ نیچے ہو گیا۔ چہرے پر حیرت صاف نمایاں تھی۔ زارا! اس نے بے یقینی سے دوبارہ دیکھا۔ نہیں، یہ خواب تو نہیں تھا، وہ واقعی زارا ہی تھی۔ شہزیب کی نظریں فوراً اپنی ماں شمائلہ بیگم کی طرف اٹھیں، جیسے خاموشی سے پوچھ رہی ہوں، یہ یہاں کیسے؟ شمائلہ بیگم اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ہاں بیٹا، یہ زارا ہی ہے۔ پھر قدرے شکوہ بھرے لہجے میں بولی، زارا 3 دن پہلے کینیڈا آ گئی تھی۔
جس دن تم بزنس ٹرپ پر گئے تھے اس کے اگلے دن میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ پاکستان سے کوئی آ رہا ہے، مگر تمہیں اتنی جلدی تھی کہ نہ تم نے میری بات پوری سنی نہ یہ جاننے کی زحمت کی کہ کون آ رہا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ زارا نے ایک بار بھی سر اٹھا کر شہزیب کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتی رہی، جیسے سامنے بیٹھا شخص اس کے لیے محض ایک اجنبی ہو۔ یہ منظر شہزیب کو اندر تک کھٹک گیا۔ اچانک سائرہ کے دکھائے ہوئے وہ تمام مناظر، وہ جھوٹی تصویریں اور اس کے زہر بھرے الفاظ ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی شہزیب، اس نے صرف خاندان کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے۔ اس کے دل میں آج بھی کوئی اور بستا ہے۔ شہزیب نے بے اختیار اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس لیے اتنا غرور ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شاید اسے لگتا ہے کہ میں ہی اس کے پیچھے آؤں گا۔ کھانے کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب اس نے خاموشی توڑنے کی بھی کوشش کی۔ زارا، اس کی آواز پرسکون تھی مگر اس میں عجیب سی سختی چھپی ہوئی تھی۔ زارا نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ سکون سے پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی اور پھر نمرا سے یونیورسٹی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ شہزیب کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زارا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے، اور یہی بے رخی اس کے دل میں ایک نئی چبھن بن کر اتر گئی۔ مگر زارا کے لیے یہ سب اب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو، اپنی شکایتیں اور اپنے ٹوٹے ہوئے خواب پاکستان کی سرزمین پر ہی دفن کر دیے تھے۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا، اپنی شناخت قائم کرنا اور خود کو اتنا مضبوط بنانا کہ کسی ایک شخص کی بے رخی دوبارہ اس کی زندگی کو بکھیر نہ سکے۔ ملک ہاؤس ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ رات گزر گئی اور اگلی صبح زارا اپنے کمرے سے جیسے ہی باہر نکلی تھی، اچانک سامنے سے تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے شہزیب اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ زارا نے گہرے نیلے رنگ کی اسٹریٹ فٹ جینز کے ساتھ سفید فل سلیوز اوور سائز شرٹ پہن رکھی تھی، جس پر ہلکے پیچ رنگ کا لانگ ٹرینچ کوٹ اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ پاؤں میں سفید سنیکرز، کلائی پر ایک نفیس گھڑی، کندھے پر سادہ سا بلیک لیپ ٹاپ بیگ اور آنکھوں پر ہلکے فریم کا چشمہ اس کی شخصیت کو ایک باوقار اور پروفیشنل انداز دے رہا تھا۔ اس کے ریشمی سیاہ بال نفاست سے ایک سلک بین میں بندھے ہوئے تھے، جبکہ چند نرم لٹیں بے اختیار اس کے چہرے کے گرد لہرا رہی تھیں۔ چہرے پر ہلکا سا نیوڈ میک اپ اور گلابی لب اس کی فطری خوبصورتی کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ پہلے کی طرح معصوم اور شرمیلی زارا ضرور تھی، مگر اب اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد، وقار اور خودداری بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس کی پرسکون چال اور سنجیدہ انداز دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس مسکراتے چہرے کے پیچھے کتنے ٹوٹے ہوئے خواب دفن ہیں۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ سمجھ پاتی، اس نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی برہمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے اپنی کلائی کی طرف دیکھا، پھر بے تاثر نظروں سے شہزیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے پرسکون لہجے نے شہزیب کا غصہ اور بھڑکا دیا۔ بہت اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کل سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایک بار بھی میری طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہر بار مجھے نظر انداز کر دیتی ہو۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آیا۔ آخر کس بات کا اتنا غرور ہے تمہیں، اور یہاں کیوں آئی ہو؟ زارا نے اپنی کلائی آہستگی سے اس کی گرفت سے چھڑائی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ بے بسی اور نہ ہی کوئی شکوہ، صرف ایک پرسکون خاموشی۔ میں یہاں کسی کو جواب دینے نہیں آئی مسٹر شہزیب ملک، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور جہاں تک بات نظر انداز کرنے کی ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر اسی سکون سے بولی، جن رشتوں کو ایک فریق خود ہی چھوڑ جائے، وہاں دوسرے فریق کے پاس نظر انداز کرنے کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے؟ شہزیب کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدل گئے، مگر اگلے ہی لمحے سائرہ کی دکھائی ہوئی تصویریں اور اس کے زہر بھرے الفاظ پھر اس کے ذہن پر گونجنے لگے۔ اس نے تلخی سے کہا، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری حقیقت اچھی طرح جانتا ہوں۔ زارا نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اگر واقعی جانتے ہوتے تو آج یہ سوال نہ کر رہے ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے برابر سے گزری اور بغیر ایک بار بھی پیچھے مڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شہزیب وہیں ساکت کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ زارا کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی، مگر شہزیب وہیں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ اتنی بے رخی،
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اتر آئی۔ تم خود کو جتنا چاہو مضبوط ظاہر کر لو زارا، مگر میں تمہاری اس خاموشی کے پیچھے چھپی حقیقت جان کر رہوں گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یوں نظر انداز کر کے تم جیت جاؤ گی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولا، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اب یہ کھیل تمہارے اصولوں پر نہیں، میرے اصولوں پر کھیلا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ قصوروار سمجھ رہا ہے وہ خود اس کی سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔